کہ قبول حق کی جو فطرتی صلاحیت اور استعداد اللہ نے انسان میں رکھی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اور جب کوئی انسان اس صلاحیت کو ضائع کر دے تو اس کے سامنے جو بھی ہو جائے، جو بھی نشانی وہ دیکھے، وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جیسے کفار حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ابو جہل آپ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ آپ کی پاکیزہ اور مقدس زندگی کا گواہ تھا، اور آپ کے برحق ہونے پر بھی اس کو اعتماد تھا کہ آپ سچ بولتے ہیں اور آپ غلط بیانی سے کام نہیں لیتے۔ ان تمام چیزوں پر اعتماد ہونے کے باوجود وہ ایمان نہیں لا رہا تھا۔ کیوں؟ اس کے اندر وہ فطرتی استعداد ہی نہیں تھی۔ اس نے اپنی استعداد کو اپنے تکبر، تعصب، ضد اور اناد کی وجہ سے ضائع کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رہ کر بھی وہ دین کا پیغام قبول کرنے سے محروم رہا۔ اور بھی کتنے لوگ اس طرح تھے، ابو لہب کی مثال لے لیں، حضور علیہ السلام کا چچا ہے اور بنو ہاشم کا سردار تھا اپنے آخری وقت میں حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ اتنے قریبی رشتہ ہونے کے باوجود وہ دین حق قبول کرنے سے محروم رہا۔ اور حضرت بلال حبشہ سے آئے تھے، نہ عرب تھے نہ قریش میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے جو انہیں ایک استعداد دی تھی، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت دی تھی، انہوں نے اس کو باقی رکھا تو اللہ نے ان کے سامنے حق کو آشکارا کر دیا اور وہ ایمان لے آئے۔ تو جس آدمی کی یہ صلاحیت ختم ہو جائے تو اس کو آسمان پر بھی چڑھا دیا جائے، وہ پھر بھی انکار کرے گا، اور جو اپنی اس صلاحیت کو باقی رکھے تو وہ 1400 سال بعد بھی آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے صاحب ایمان ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ چٹان کی مضبوطی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ یہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کس طریقے سے وہ باطل کے سامنے نسل در نسل ڈٹے ہوئے ہیں۔ 80 سال 70 سال جیل میں رہ کر جب فلسطینی باہر نکلتا ہے تو سر اٹھا کے نکلتا ہے، اور اس کے نظریے میں ایک رتی برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہوتی۔ اور ایک ہمارے مسلمانوں کا حال ہے، ہم پاکستانی لوگوں کا حال ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، کمزور ایمان والے لوگ ہیں،